بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ اس دن آج مناسک حج میں صرف ایک کام ہے، وہ ہے تینوں جمرات کی رمی کرنا، یعنی تینوں شیطانی ستونوں کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا، یہ ہے۔ اور اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوگا، زوال سے پہلے رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے زوال سے پہلے 11 کی رمی کر لی تو اور اس نے زوال کے بعد اگلی صبح صادق تک اس رمی کو دوبارہ نہ لوٹایا، اعادہ نہ کیا، تو اس پر دم لازم ہو جائے گا۔ زوال سے پہلے رمی کرنا، کنکریاں مارنا ایسے ہے جیسے اس نے اس دن کچھ کیا ہی نہیں، اس رمی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہ وقت اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگ 11 کو زوال سے پہلے رمی کر لیتے ہیں، ان کی رمی نہیں ہوتی، ان پر شرعاً دم دینا لازم ہے، یا کل صبح سے پہلے وہ رمی کا اعادہ کر لیں، رمی کو لوٹا لیں، تب تو وہ دم سے بچ جائیں گے، ورنہ وہ دم سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، تو 11 کی رمی زوال کے بعد شروع ہوگی۔ زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ مستحب وقت ہے، مغرب سے لے کر اگلے دن کی صبح صادق تک یہ مکروہ وقت ہے عام حالات میں، اور رش کی وجہ سے، اور اسی طرح کمزور لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے مغرب کے بعد رمی کرنا بلا کراہت جائز ہے۔ کمزور لوگ، بیمار لوگ، خواتین مغرب کے بعد بھی اگر رمی کریں تو ان کی رمی میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہوگی، بلا کراہت ان کی رمی جائز ہوگی۔ اور صحت مند لوگ، جوان لوگ، وہ بھی اگر رش کی وجہ سے کہ صبح میں رش بہت زیادہ ہے اور جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے، ماضی میں ایسے واقعات بہت سے پیش آئے ہیں، اس وجہ سے اگر وہ رمی میں تاخیر کریں، مغرب کے بعد چلے جائیں، تو اس عذر کی وجہ سے ان کی رمی بھی بلا کراہت جائز ہوگی۔ بہرحال مغرب کے ظہر کے زوال کے بعد آج کل چونکہ رمی کی 4 منزلوں میں ہوتی ہے، زمینی منزل کے علاوہ اوپر کی 3 منزلوں میں بھی رمی ہوتی ہے، اور بڑے بڑے روڈ بنے ہوئے ہیں، اس لیے اب وہ پہلے والے خطرات باقی نہیں رہے۔ الحمدللہ آرام سے، اطمینان سے اب زوال کے بعد بھی رمی ہو جاتی ہے۔ عصر میں تو تقریباً رش چھٹ جاتا ہے، بڑے سکون سے رمی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش فرما لیں زوال اور مغرب کے درمیان، زوال کے بعد مغرب سے پہلے رمی فرما لیں۔ رمی کا طریقہ وہی ہے جو کل میں نے بیان کیا تھا کہ قبلہ بائیں ہاتھ پر ہو، وادی مینا دائیں ہاتھ پر ہو، اور جمرہ سامنے ہو۔ تو پہلے آج تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے، تینوں جمرات کی رمی۔ پہلے جمرے پر آئیں گے، پہلے ستون پر آئیں گے، اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ کنکری پھینکیں کہ وہ ستون سے ٹکرا کر احاطے میں، اس کے گرد ایک احاطہ ہے چھوٹا سا، اس کے اندر گر جائے، اور پھر کہیں رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اے اللہ، یہ میں رمی کر رہا ہوں آپ کی رضا کے لیے اور شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے۔ اے اللہ، میرے اس حج کو قبول فرما، میری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور میرے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ تو عربی کے الفاظ یاد ہوں تو عربی میں، ورنہ اردو میں بھی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکریاں ماریں۔ پہلے جمرے کی جب رمی پوری ہو جائے تو آگے بڑھیں اور روڈ سے ذرا ایک طرف بائیں طرف کھسک کر کھڑے ہو جائیں، جہاں رش نہ ہو، لوگوں کی آمد و رفت آپ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے متاثر نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد پھر آگے بڑھیں دوسرے جمرے کی طرف۔ دوسرے جمرے کی بھی اسی طریقے سے رمی کریں، 7 کنکریاں اس کو بھی ماریں، پھر آگے بڑھیں، اور تیسرے سے پہلے ذرا دائیں طرف الٹے ہاتھ پر کھڑے ہو جائیں، ایسی جگہ کہ آنے والے لوگوں کی روانی متاثر نہ ہو، ان کو آنے جانے کی وجہ سے آپ کے کھڑے ہونے سے کوئی تکلیف نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر پھر دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد پھر تیسرے جمرے کی طرف جائیں، اس کو بھی 7 کنکریاں ماریں، اور پھر 7 کنکریاں مار کر اب آگے کھڑے نہ ہوں،
اب بس چلے جائیں، آگے بڑھ جائیں، اور نیچے اتر کر وہ روڈ نیچے اتر رہا ہوگا، اس سے نیچے اتر کر گھوم کر واپس وادی منی میں آ جائیں۔ ہوٹل جانا چاہیں تو ہوٹل بھی جا سکتے ہیں، یہ ترتیب ہے۔ منی کی راتیں منی میں گزارنا مسنون ہے۔ اگر کوئی منی میں اس کو رات گزارنے میں دشواری پیش آئے، وہ ہوٹل میں جانا چاہے تو ہوٹل میں بھی جا سکتا ہے، خاص طور پر خواتین یا معذور افراد یا بیمار، ان کو ہوٹل میں ذرا سہولت ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی جانا صحیح ہے۔ کچھ وقت کوشش کر لیں رات کا منی کے اندر بھی گزار لیں۔